معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے کالی آتما ایپیسوڈ نمبر 02۔ دوبالی نے اس کی طرف رخ کر کے کہا، میری جان، میری بیٹی، تم یہاں کیسے آ گئیں؟ سولا نے اس کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹ لرز کر رہ گئے، دہشت کے مارے اس کی زبان بند ہو چکی تھی۔ ادھر حلاز کے چہرے پر خباثت جھلک رہی تھی۔ اس نے پہلے سولا کو دیکھا اور پھر دوبالی کی طرف، اس کے بعد ہنس کر بولا، میں اتنا بیوقوف آدمی نہیں ہوں جتنا صورت سے نظر آتا ہوں۔ میرے اختیارات غیر محدود ہیں۔ کون کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے، اس کے ارادے کیا ہیں، مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ میں دوسرے ذرائع سے بھی دوبالیوں کی قوت کے بارے میں اندازہ لگا سکتا ہوں، لیکن افسوس کہ میں اس طرح کے کام نہیں کرتا جو طوالت رکھتے ہوں۔ اس لیے تم ہی اپنی زبان کھولو گے، بولو اب کیا کہتے ہو۔ دوبالی پتھرا سا گیا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، اور اس کی دلی آرزو تھی کہ اگر وہ 1 منٹ کے لیے آزاد ہو جائے تو اس شخص کا خون پی جائے، چاہے بعد میں اس کے ساتھ کچھ بھی ہو۔ اس نے بمشکل تمام خود کو سنبھالا اور بولا، میں پوچھتا ہوں کہ تم اس بے گناہ لڑکی کو یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے کیا خطا کی ہے؟ تم مجھے جو چاہو اذیت دے سکتے ہو، مگر اس لڑکی کو واپس دوبالیوں میں بھجوا دو۔ حلاز کا کہلاز نے کہکہ لگایا اور دیر تک ہنستا رہا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ دوبالی اب ڈھلتا جا رہا ہے۔ وہ شاید اس لڑکی کی اذیت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس لڑکی کے لیے افسردہ ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اور اب تم اپنی اس منظور نظر کی اذیتوں کو دیکھو گے۔ یہ حسین ترین لڑکی ہے، واقعی تمہاری کوئی رشتہ دار لگتی ہے، جس طرح تم ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ دوبالی کے منہ سے گالیوں کا طوفان امڑ پڑا اور اس نے ایک بار پھر آزاد ہونے کی جد و جہد کی، لیکن سپاہیوں نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ بری بات، حلاز نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، تم جو گالیاں بک رہے ہو، اپنی عمر سے بہت چھوٹی لڑکی کے سامنے بک رہے ہو۔ دفتن ہی دوبالی نے کہا، سولا، تم بے فکر رہو، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ حلاز کا چہرہ ایک بار پھر سنجیدہ ہو گیا۔ وہ بپھرے ہوئے چیتے کی طرح پھرنے لگا اور پھر اس نے کہا، اب تمہیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ تم جانتے ہو کہ اس کے بعد میں کیا کروں گا۔ خاص طور سے اس لڑکی کے ساتھ میں جو کروں گا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جلدی فیصلہ کرو، تم سے پہلے اس لڑکی کو مرنا ہوگا، چونکہ تم بہر طور زبان کھولو گے اور یقیناً کھولو گے۔ دوبالی کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ دفتن ہی لڑکی نے کہا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ ڈرو مت میری بیٹی، ڈرو مت، یہ تمہیں کبھی کچھ نہیں کہیں گے، یہ صرف ان کی گیڈر بھبکیاں ہیں۔ دوبالی نے اسے دلاسا دیا، لیکن دل میں وہ جان چکا تھا کہ حلاز جیسا شیطان جو کچھ بھی کر ڈالے کم ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی آنے لگی اور وہ سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، لیکن ابھی وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ دفتن ہی اس نے کہا، مجھے پانی پلاؤ، تھوڑا سا پانی پلاؤ، میں سوچنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ اسے پانی کی کوئی طلب نہیں تھی، لیکن وہ چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ وقت ضائع کرے تاکہ اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کی کوئی ترکیب ذہن میں آ جائے۔ اسے سب سے زیادہ دکھ سولا پر تھا۔ چشمے تصور سے وہ سولا کی خون میں نہائی ہوئی لاش اور کٹے ہوئے سر کو دیکھ رہا تھا۔ بہرحال اسے پانی پیش کیا گیا اور اس نے پانی کا گلاس ہاتھ میں لے کر فرش پر چھوڑ دیا۔ وہ وقت ضائع کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا، لیکن حلاز نے اس کی اس کیفیت کو سمجھ لیا اور اس کے بعد وہ کہنے لگا، تم سمجھتے ہو کہ لڑکی کی موت کو اس سے دور کر دو گے، لیکن کتنی دور؟ ابھی چند لمحوں بعد جب تم اس کی دل دہلا دینے والی چیخیں سنو گے تو تمہیں زبان کھولنی ہی پڑے گی۔ چلو شروع ہو جاؤ، یہ وقت ضائع کر رہا ہے۔ حلاز نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا اور انہوں نے لڑکی کو زمین پر لٹا دیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ریشمی ڈوری سے باندھ دیے گئے۔ پھر انہوں نے اس کے جسم سے لباس کھینچنا شروع کر دیا
اور دوبالی کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ اس لڑکی کو بے لباس نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اسے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ لڑکی کا چہرہ فرط دہشت سے سفید پڑتا جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں حسرت بیدار ہو گئی تھی۔ اسے باندھنے کے بعد وہ 2 آدمی جو اسے لے کر آئے تھے باہر چلے گئے اور ان کی جگہ 2 اور آدمی آ گئے۔ پہلے کے ہاتھ میں دہکتے ہوئے کوئلوں کی انگیٹھی تھی اور دوسرے کے پاس ایک عجیب و غریب چمڑے کا ڈبہ جسے وہ دونوں ہاتھوں سے سنبھالے ہوئے تھا، اور پھر اس نے وہ ڈبہ حلاز کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ حلاز کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ دوبالی کے دل میں خوف کا ایک عجیب سا احساس جاگ اٹھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خوفناک شیطان اب کون سا شعبدہ دکھانے والا ہے۔ قبیلوں میں جادوگری کا عام رواج تھا۔ نہ صرف سارگانا بلکہ دوبالیہ کے جادوگر بھی اپنے طور پر بے مثال حیثیت رکھتے تھے۔ وہ اپنے اجسام تبدیل کر لیا کرتے تھے اور ان تبدیل شدہ اجسام میں وہ قبیلوں میں گھوم لیا کرتے تھے، لیکن ایسے جادوگر مخصوص ہوا کرتے تھے اور کبھی کبھی جادوگروں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی تو بڑے بڑے جادو کے کارنامے دیکھنے کو ملتے۔ حلاز اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ڈبے کو سامنے ہاتھ میں کیے ہوئے خوشی سے ہنس رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہاں تو اب تو دیکھ یہ دلچسپ تماشا کیسا پرلطف ہوتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، لڑکی کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ لڑکی کے ہاتھ پاؤں بری طرح کسے ہوئے تھے، وہ معمولی سی جنبش بھی نہیں کر سکتی تھی۔ حلاز نے کہا، اور یہ آخری لمحہ ہے جب تو اپنا کام کر سکتا ہے، اور اس کے بعد تیرے پاس دکھ اور افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ حلاز کے ان الفاظ پر دوبالی نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کے اعصاب اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے اور وہ صرف دیکھنے والی شخصیت بن کر رہ گیا تھا۔ حلاز کی آواز ابھری، تم یہ جاننے کے لیے بےتاب ہو کہ یہ میں کیا تماشا کر رہا ہوں، لیکن ایک بات سمجھ لو، جب یہ تماشا شروع ہو جائے گا تو پھر مزید کچھ کرنا میرے بس میں نہیں رہے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے برتن کو کھولا اور تب دوبالی نے دیکھا ایک عجیب و غریب خوفناک قسم کا کیڑا گردش کر رہا ہے، اور اس کی لمبائی کوئی 4 انچ تھی اور چوڑائی 1.25 انچ کے قریب۔ رنگ گہرا سبز تھا، ہزاروں ٹانگیں اس میں گردش کر رہی تھیں اور سبز رنگ کے بالکل اوپری حصے پر 2 لکیریں تھیں۔ اس کا چہرہ کسی مگرمچھ کے چہرے کی مانند تھا اور اس کی سنہری زبان بار بار باہر نکل رہی تھی۔ وہ اس ہولناک کیڑے کو دیکھ کر کانپنے لگا اور اس کا سارا خون کھینچ کر آنکھوں میں آ گیا۔ دل کی حرکت جیسے تھم گئی۔ اس نے سولا کی طرف دیکھا اور وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اور پھر وہ آہستہ سے بولا، ہاں تو پھر کیا کہتے ہو؟ دوبالی کے منہ سے اب بھی کوئی آواز نہیں نکلی۔ وہ حلاز نے نیچے جھک کر ڈبہ پلٹ دیا۔ کیڑا پلٹ سے سولا کے پیٹ پر گرا تھا۔ وہ اپنی ہزاروں ٹانگوں سے اس کے پیٹ پر رینگنے لگا اور اس کے پنجے غالباً سولا کے جسم میں چبھ رہے تھے اور اس کی آنکھیں ادھر ادھر گردش کر رہی تھی۔ وہ بالی کو دیکھتا رہا۔ لڑکی کا پورا بدن پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ دفتن ہی اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور اس پر جان کنی کا عالم طاری ہو چکا تھا۔ سختی سے بندھے ہونے کے باوجود اس کا جسم بری طرح اینٹ رہا تھا اور اس کے چہرے پر زردی پھیلتی جا رہی تھی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں ابھری پڑ رہی تھی۔ حلاز مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دوبالی نے دیکھا کہ سولا ایک کمان کی صورت میں مڑ رہی ہے اور اس کی پشت قالین سے کئی انچ اوپر اٹھ گئی تھی۔ پھر کیڑا ایک جگہ رک گیا اور اس نے اپنا منہ نیچے جھکا لیا اور اس کی زبان لڑکی کے پیٹ پر گردش کرنے لگی۔ دفتن ہی لڑکی کے برہنہ پیٹ سے خون کی ایک پتلی سی دھار نکلی اور اب وہ مسلسل چیخ رہی تھی، تڑپنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کوشش میں اس کے بدن کی ہڈیاں چٹکتی جا رہی تھیں۔ خون آہستہ آہستہ اس کے پیٹ پر سے پھسلتا ہوا زمین پر گر رہا تھا اور اس کے بدن پر شدید تشنج کی کیفیت نظر آ رہی تھی۔ ابلی ہوئی آنکھیں باہر نکل پڑی تھیں اور پتلیاں جیسے تھم سی گئیں۔ دوبالی کا پورا بدن جہنم کی طرح سلگنے لگا اور دفتن ہی اس نے پوری قوت سے چیختے ہوئے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن 4 سپاہی اسے پکڑے ہوئے تھے۔ وہ کچھ بھی نہ کر سکا
اور اس نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ کیڑا آہستہ آہستہ لڑکی کے پیٹ میں غروب ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے اس کے پیٹ میں سوراخ کر کے جگہ بنا لی تھی۔ لڑکی کی ہیبت ناک چیخیں فضا کو اس طرح ہیبت ناک بنا رہی تھی کہ انسان دہشت سے دل کی دھڑکنیں بند ہونے سے مر جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیڑا لڑکی کے پیٹ میں غائب ہو گیا۔ لڑکی کی آنکھیں اب بند ہوتی جا رہی تھی۔ ہیلاز کی مکروہ آواز ابھری، اب یہ اس کے پیٹ میں رینگتا ہوا اس کے دل تک پہنچے گا اور پھر اسے کھانا شروع کر دے گا۔ بس ایک لمحے کی دیر جاتی ہے، یہ لڑکی تو ختم ہو جائے گی۔ دفتری دو بالی نے اپنے آپ کو ان کی سپاہیوں کی گرفت سے چھڑایا اور اس کے بعد وہ ایک طرف دوڑا، لیکن سپاہیوں نے اپنے لمبے برچے سیدھے کیے اور کچھ ہی لمحوں بعد دو بالی کے بدن کے کئی ٹکڑے زمین پر گر پڑے۔ یہ سب کچھ ہیلاز کے اشارے پر ہوا تھا، ورنہ کسی کی مجال تھی کہ ایسا کام کرتا۔ ہیلاز نے ان دونوں کو دیکھا اور اس کے بعد بولا، کیڑا اپنا کام سے فارغ ہو کر اس کے جسم سے باہر آ جائے گا، اس سے میں ڈبے میں بند کر کے میرے پاس پہنچا دیا جائے۔ یہ کہہ کر وہ اس بھیانک غار سے باہر نکل گیا۔ وہی ہوا جس کی امید اور اندیشہ تھا۔ دو بالیوں نے سارگانا پر حملہ کیا اور ان کی قوت بلا شبہ سارگانا سے زیادہ تھی۔ ہیلاز نے مدافعت کی، لیکن اس کے سپاہی دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکے اور شکست پر شکست کھاتے چلے گئے۔ پورے 3 دن گھاٹیاں، ندیاں، پہاڑ، وادیاں قتل و غارت گری کے کھیل میں ڈوبی رہیں۔ ہیلاز نے ہر طرح کی کوشش کی تھی، اس سے کہ سپاہی ناچنے گانے اور جنگی نگارے بجانے میں مصروف رہے تھے، لیکن دو بالی ان پر قابو پاتے چلے جا رہے تھے اور ان کی زبان پر فتح مندی کے نغمے تھے اور ان کے دماغ صرف یہ سوچ رہے تھے کہ کتنی جلدی وہ سارگانا کے ایک ایک سپاہی کو ختم کر دیں گے۔ جنگل خوفناک آوازوں سے گونج رہا تھا، یہاں تک کہ اس لڑائی کا خاتمہ قریب آ گیا۔ سارگانا کی آبادیاں دو بالیوں کے پیروں تلے روندی جانے لگیں اور آخر کار سارگانا میں داخل ہو کر خوفناک قسم کی قتل و غارت گری کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ہیلاز کا محل، جسے وہ اپنے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ سمجھتا تھا، اب دو بالیوں کے قدموں تلے آ چکا تھا۔ آخری جنگ کے طور پر دو بالی ہیلاز کے مکان میں داخل ہو گئے اور دونوں طرف کے بہادروں کے بھالوں اور تیز پھل والے چاقوؤں سے کام لینے لگے۔ ہیلاز کا محل خوفناک نعروں سے گونج رہا تھا اور اس کے سپاہی آخری کوششوں کے طور پر ایک دوسرے پر جھپٹ رہے تھے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد یہ سارا واقعہ ختم ہو گیا اور دو بالی فتح مندی کے نشے سے سرشار وہاں موجود ایک ایک انسان کو قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ دو بالی سردار نے حکم دیا کہ اب قتل و غارت گری ختم کر کے گرفتاریاں شروع کرو۔ چنانچہ لاشیں اٹھا کر ادھر ادھر پھینکی جانے لگی اور اس کے بعد وہاں موجود ضروری لوگوں کے سر اتارے جانے لگے۔ یہ اس جنگ کا سب سے ہنگامہ خیز وقت تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر عورتوں کو قیدی بنایا جانے لگا۔ جوان عورتیں ایک طرف کر لی گئیں، بوڑھی عورتوں کو ہلاک کر دیا گیا اور پھر ان جوان عورتوں کو جانوروں کی طرح کوڑے مار مار کر باہر نکالا جانے لگا۔ کٹے ہوئے سر فتح مند بہادروں کے لیے قابل فخر تحفہ ہوا کرتے تھے اور آخر کار ان سروں کو محفوظ کرنے کے لیے کھجور کی ڈالیاں توڑی گئیں، ان سے پتے اتار دیے گئے اور یہ باریک شاخیں کٹے ہوئے سروں کے منہ سے نکال کر گردن کے سوراخ میں پرو دی گئیں اور آخر کار دو بالی اپنا کام مکمل کرنے کے بعد وہاں سے واپسی کا کام کرنے لگے۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک ندی کے کنارے ڈیرے ڈال دیے گئے اور یہاں دور دور تک ریت کے چھوٹے چھوٹے گول پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ دو بالی عورتیں فوراً ہی کھانے پینے کی چیزیں تیار کرنے لگ گئیں اور مرد کھوپڑیوں کو کھانے اور چھوٹی کرنے کے کام میں مصروف ہو گئے۔ یہ ان لوگوں کا فن تھا۔ بندر کی کھال کے برتنوں میں سے بانس کی چھڑیاں نکال کر کھوپڑیاں چھوٹی کرنے والے جوان دشمن کی کھوپڑیوں کو اپنے زانوں پر لٹکا کر ان پر مصروف ہو گئے۔ جنگوں کے نتیجے میں انہیں یہی تمغے حاصل ہوا کرتے تھے اور وہ ایک مخصوص طریقہ کار کے تحت دشمن کی کھوپڑیوں کو چھوٹا کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ اس کا طریقہ کار بڑا انوکھا اور دلچسپ تھا۔ اہم ترین لوگوں کے سر چھوٹے کر لیے جاتے اور انہیں جادو ٹونوں کے لیے استعمال کیا جاتا۔
मसलन एक सर जो दुश्मन के जादू टोनों के माहिर अमल का सर था। ये अमल अपनी ज़िंदगी में कबीले के बुज़ुर्गों और देवी देवताओं की रूहों को बुलाकर अपनी बरादरी के तमाम दुखों का इलाज किया करता था। एक उसी की टक्कर के शख्स ने बांस की छुरी से बड़ी एहतियात के साथ सर की जिल्द को गद्दी की जन्म से काट कर ऐन दरमियान तक पहुंचाने के बाद उस अमल से चेहरे की जिल्द भी पलट दी, बिल्कुल इस तरह जैसे तकिए का गिलाफ पलट जाता है। जब चेहरे की जिल्द उलट गई तो उसने अंदर की तरफ से पलकें धागे से सीकर दोबारा मुंह पर खाल चढ़ा दी। अब मुंह को बंद करने के लिए उसने अपना बटवा निकाला और उसमें से मजबूत लकड़ी की बनी हुई छोटी छोटी कुछियाँ निकाली और उन पर उसने किसी दरख्त की छाल से हासिल किया हुआ संग के रेशे से मुशाबा धागा चढ़ाने के बाद खींचियों से मुंह बंद कर दिया और ऊपर से वो रेशा लपेट दिया ताकि फिर ना खुल सके। और उसने बर्तन में नदी से पानी लिया और बर्तन को पानी समेत आग पर चढ़ा दिया। जब पानी खौलने लगा तो उसने खोखली हड्डी से बनाई हुई एक छोटी सी बोतल में से अरक के चंद कतरे पानी में मिलाए। ये किसी जंगली बेल का पानी था और उसके चंद कतरे पानी में मिलाने से कुछ ऐसी तासीर पैदा हो जाती थी कि अगर बालों वाली खोपड़ी उस पानी में डाल दी जाए तो उसके बाल कभी नहीं झड़ते। पानी में चंद कतरे डालने के बाद उस शख्स ने खोपड़ी को बालों से पकड़कर पानी में डाल दिया और खोपड़ी को तो उसने पानी में उबलने के लिए छोड़ा और खुद पत्थरों की तलाश में चल पड़ा। काम किए बगैर तलाश करना कुछ आसान काम नहीं था, क्योंकि कबीले के बाकी जवान भी उन्हीं पत्थरों की तलाश में थे और इस काम के लिए उन लोगों के साथ छोटी उम्रों के लड़के बड़े कारआमद साबित हुए, क्योंकि वो अपने सरदार की खुशनुदी हासिल करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बहुत जल्द ऐसे गोल और शिफाफ पत्थर जमा कर लिए जिनकी ज़रूरत अहमियत रखती थी। उन पत्थरों को आग में दबा दिया गया ताकि वो खूब तप जाएं और फिर उसी अमल ने बालों से पकड़कर खोपड़ी पानी से निकाली और जिसने वो खोपड़ी पानी में उबालने के लिए डाली थी। और ये एक हैरान कुन बात थी कि खोपड़ी पहले से बहुत छोटी हो गई, लेकिन उस पर उगे हुए बाल जूं के त्यों उस पर मौजूद थे और बहुत देर तक खोलते हुए पानी की खोपड़ी पक कर पहले से 1/3 रह गई और उसे छोटा करने वाला उसे पकड़कर हवा में उछालने लगा ताकि वो खुश्क हो जाए और उसके अंदर जो पानी चला गया है वो भी निकल जाए। उस वक़्त खोपड़ी के नकूश बड़ी हद तक मसक हो चुके थे और जिल्द की रंगत अजीब सी हो गई थी। बहरहाल उसने खोपड़ी को बाएं हाथ पर पकड़कर उसकी जगह कई छेद कर दिए जहां से पहले उसने चीरा था। अब उसने आग में से एक ऐसा गोल पत्थर निकाला जो तप कर सुर्ख हो गया और उसे एक चिमटे से उठाकर खोपड़ी के गले में फंसाया और आहिस्ता आहिस्ता उसे दबाने लगा। जैसे ही पत्थर सर की जानब गया, खोपड़ी में से सू सू की आवाज़ और जलने की बू आने लगी और अंदर से भाप निकलने लगी। उसने खोपड़ी को दोनों हाथों से पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हिलाया तो पत्थर खोपड़ी में बजने लगा और उससे इसकी कोशिश ये थी कि अंदर अंदर बाकी गोश्त जल जाए। गोश्त जल जाने के बाद खोपड़ी कभी ख़राब नहीं हो सकती थी। जब बू कुछ कम हुई तो उसने पत्थर को हौले हौले बाहर निकाला और इस मर्तबा पहले से भी छोटा पत्थर अंदर दाखिल कर दिया, क्योंकि अब सर का हजम पहले से बहुत कम रह गया था। खूब अच्छी तरह से तसल्ली करने के बाद खोपड़ी के अंदर से गोश्त की अलाइश ख़त्म हो गई। उसने एक ठंडा गोल पत्थर लिया और चेहरे के नकूश जो उबलने की वजह से मसक हो गए थे, उस पत्थर की मदद से एक चाबक दस्त मुजस्मा साज की मानत दुरुस्त करना शुरू कर दिए और थोड़ी ही देर में वही जो चेहरे से मिल चुकी थी अब अपने मकाम पर उभर हुई नज़र आ रही थी। और उसके बाद उस शख्स ने गरम गरम रेत लेकर खोपड़ी के अंदर डाली। उस अमल से खोपड़ी और भी सिकुड़ गई और गोश्त का शुबा भी बाकी ना रहा। फिर उसने अपना भाला ज़मीन में गाड़ा, आग बुझाई और धुएं के ऊपर उस सर को भाले से लटकाया। ऐन खोपड़ी के ऊपर एक छेद किया गया और उसमें दरख्त की छाल परोकर उसका सर उस गले अगले सुराख में से निकाला और भाले से बांध दिया गया। अब वो खोपड़ी भाले से बंधी ढाल की मानद नजर आ रही थी। ये एक शील्ड थी जिसे खिलाड़ी जीत कर लाया था, बल्कि दूसरे बहुत से अफराद भी
अपने अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल एक पूरा कबीला था। उसे कबीला ही कहा जा सकता था क्योंकि वो 14-15 अफराद पर मुश्तमिल था। उस कबीले का सरदार उगलूस था, जो सारगाना का सबसे बड़ा विच डॉक्टर था, सबसे बड़ा कहानी आज़म था, और उसने सरदार को ये इतला दी थी कि बहुत कम अरसा गुजरेगा जब उसकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और वो मुश्किलात में गिरफ़्तार हो जाएगा। ये आम बात नहीं है। हुकूमत ख़त्म होने से पहले कबीले का सबसे ज़हीन आदमी अम्बाला मारा जाएगा और उसके बाद सरदार के ज़वाल का आगाज़ हो जाएगा। सरदार हैलाज को शुरू ही से उगलूस से मुखासमत थी। वो उस बूढ़े कहानी आज़म से हमेशा नफ़रत करता था, जिसकी जादूगरी बेमिसाल थी और जिसने बहुत बार ये साबित किया था कि वो दर हकीकत एक अजीम जादूगर है। उन कबीलों में जादूगरी भी एक इल्म की हैसियत रखती थी, लेकिन ये बात तय थी कि जादूगरों का ये ख़ानदान मखसूस ही हुआ करता था। अगर आम लोग जादूगरी सीख लेते थे तो उनके ख़ानदानों पर देवताओं की कोसत नाज़िल हो जाया करती, लेकिन जो पुश्तों से जादूगर चले आ रहे थे वो अपनी नस्लों को अपना इल्म मुंतकिल करते चले आए थे। उगलूस भी सदियों से जादूगरों की नस्ल में चला आ रहा था और मौजूदा दौर में ये उस नस्ल का एक फ़र्द था। उगलूस ने कबीले से काफ़ी फासले पर पहाड़ों में अपना मस्कन बना रखा था, जिसमें उसके 3 बेटे और 6 बेटियां रहा करती थीं। उसके अलावा कुछ और अफराद भी यहाँ मौजूद हुआ करते थे। ये मस्कन नदी के किनारे वाक़या था और ये नदी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा दरिया थी, जो न जाने कहाँ से बहती हुई आती और कहाँ निकल जाया करती थी। उगलूस बहुत बड़ा जादूगर था और उसके जादू की तमाम कुव्वतें बेपनाह हैसियत रखती थीं। उन दिनों जब उसने कबीले के सरदार हैलाज को उन खौफनाक लम्हात से आगाह किया था जो आने वाले थे, तो हैलाज उस पर बहुत नाराज़ हुआ और उसने गुस्से के आलम में कहा था, मैं मानता हूँ कि तू कहानी आज़म है, बहुत बड़ा जादूगर है, लेकिन ये मनहूस बातें कम अज़ कम मेरे सामने ना किया कर। बूढ़े उगलूस, और तुझे सिर्फ अपनी मौत का खौफ होना चाहिए। मैं सारगाना का सरदार हूँ और जानता हूँ कि उसकी हिफाजत कैसे की जा सकती है। अगर तू जानता है लाल, तो मैं तुझे आगाह करने के लिए इतना लंबा सा फासला तय करके यहाँ तक ना आता। तू जहाँ से आया है वहीं चला जा। उगलूस, मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ कि दूर बैठकर हमारी तबाही का तमाशा देखना, हम में शामिल मत होना। अरे बेवकूफ़, तू क्या समझता है हमारे दुश्मन क्या हमारे हाथों से बढ़ सकेंगे? हमारे दुश्मन उस वक़्त 2 बाली ही है और 2 बालिया के रहने वाले आसानी से हमारे हाथों मौत का शिकार हो जाएंगे। मैं तुझसे कहता हूँ कि तू अपना इल्म हमारे कबीले की हिफाजत के लिए इस्तेमाल मत करना, मुझे तुझसे शदीद इख्तलाफ होगा। उगलूस खामोशी से अपने कबीले के सरदार को देखता रहा। बहरहाल वो एक बुरा आदमी नहीं था, लेकिन सरदार ने जो उसकी तौहीन की थी और उसे तस्लीम नहीं किया था, ये बहुत दुख भरी बात थी और इंतहाई काबिल अफसोस। फिर वो उस वक़्त तक नहीं आया जब तक उसने कबीले सारगाना की तबाही अपनी आंखों से नहीं देख ली, और उसके बाद जब सारगाना का नामो निशान मिट गया तो उसने अपने अहले ख़ानदान से कहा, तुम जानते हो कि जब कबीलों में जंगें होती हैं तो ये नहीं सोचा जाता कि कौन इन जंगों में शामिल हुआ और कौन नहीं हुआ। चुनांचे हम जब फातेह कबीले की निगाहों में आएंगे, और जैसा कि मैं जानता हूँ कि आखिरकार उस कबीले के काहन हमें तलाश कर लेंगे, तो हम भी दुश्मनों ही में तस्वर किए जाएंगे। मैं जानता हूँ कि मैं अपना जादू में तुम लोगों को लपेट कर उनकी निगाहों से छिपा सकता हूँ, लेकिन कब तक? तो फिर हम क्या करना चाहिए हमें बाबा उगलूस? सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से रवानगी। और अब ये जगह हमारे लिए रहने के लिए नहीं रही, और बात नई नहीं है बल्कि बहुत पुरानी है। जब मेरे मददगारों ने मुझे इतला दी थी कि आखिरकार हमें यह जगह छोड़नी पड़ेगी, मैंने तय कर लिया था कि मैं तुम लोगों को यहाँ से रवानगी के लिए तैयार कर लूँगा, लेकिन उसके लिए मैं वक़्त का मुंतज़िर था, और अब वही वक़्त है, क्या समझे? चुनांचे तैयार हो जाओ, हमें रवाना होना है। शोगन, तुम अपने साथ दूसरे लड़कों को ले जाओ और उस कश्ती को रवानगी के लिए तैयार कर लो जो मैंने तुमसे तैयार कराई थी, और तुमने हैरत से कहा था कि बाबा इस कश्ती का हमें क्या करना है। शोगन, जो उगलूस का सबसे बड़ा बेटा था, गर्दन खम करके अपने भाइयों के साथ वहाँ से चल पड़ा।
یہ کشتی دریا کے کنارے درختوں کے ایک جھنڈ کے بیچوں بیچ اب بھی موجود تھی اور درختوں کے تنوں کو کاٹ کاٹ کر بڑی محنت سے بنائی گئی تھی۔ جن دنوں اوگلاس یہ کشتی بنوا رہا تھا، چوگن اور اس کے دونوں بھائی بڑے پریشان رہا کرتے تھے کہ آخر ہمارا باپ یہ کشتی کیوں تیار کر رہا ہے؟ کیا ہم اپنی یہ زمین خوشی سے چھوڑ دیں گے؟ اس بات کا دونوں بھائیوں میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ خود بھی یہ تصور نہیں رکھتے تھے کہ اپنی اس خوبصورت سرزمین کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اب جب یہ صورتحال پیش آ گئی تھی تو وہ تینوں باپ کی ہدایت پر عمل کرتے رہے تھے۔ شوگن نے کہا، بات اصل میں یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں، صرف باتیں کرتے ہیں، جبکہ ہمارا باپ دیوتاؤں کے بالکل قریب رہتا ہے اور دیوتا اسے بتاتے رہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ واقعی مجھے اس صورتحال کا بالکل اندازہ نہیں تھا، اور اب تو یہ بات طے ہے کہ قبیلے والے جنہوں نے یہ فتح حاصل کی ہے یہاں موجود ہر زندہ شخص کو تلاش کر لیں گے اور آخر کار اسے مار ڈالیں گے۔ وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کون ان کے خلاف جنگ میں شامل ہوا تھا اور کون نہیں ہوا۔ بے شک ایسا تو ہے، ہمارا باپ بالکل صحیح سوچ رہا ہے، ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے، لیکن جائیں گے کہاں؟ یہ کشتی جہاں بھی ہمیں لے جائے گی، گویا اب ہم صرف اس کشتی پر اعتماد کریں گے، اور یہ بات بھی ہمارا باپ بہتر طور سے جانتا ہے۔ اوگلوس اور شوگن اپنے کام میں مصروف ہو گئے، لیکن لاروا جو تیسرا بھائی تھا کسی کام سے چلا گیا، اور جب شوگن اپنا کام مکمل کر چکا تو اس نے دیکھا کہ اوگلوس 6 بہنوں اور اپنی بیوی یعنی ان کے ماں کے ساتھ دریا کے کنارے کی سمت چلا آ رہا ہے، اور اس دوران لاروا بھی کئی چکر لگا چکا تھا۔ کشتی بہت ہی عمدگی سے بنائی گئی تھی اور اس کی 2 منزلیں رکھی گئی تھی، ایک منزل نیچے گہرائیوں میں تھی اور اس کے اوپر دوسری منزل تھی۔ یہ ایک پر اسرار طریقہ کار تھا جس کے بارے میں صحیح طور پر کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ بہرحال یہ سارا کام ہوتا رہا اور اس کے بعد اوگلوس اپنی عورتوں کے ساتھ کشتی پر پہنچ گیا اور اس نے کہا، میں نے بلندی سے دیکھا ہے کہ وہ لوگ کھوپڑیاں چھوٹی کرنے سے فراغت حاصل کر چکے ہیں اور اب وہ قبیلے میں زندہ انسانوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلنے ہی والے ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ ہم تک پہنچ جائیں اور ہمیں اپنی کشتی کو آگے بڑھا دینا چاہیے، آؤ۔ یہ کہہ کر اس نے عورتوں کو کشتی پر سوار کرانا شروع کر دیا۔ شوگن، اوگلوس اور لاروا کشتی پر آ گئے تو چپوؤں کے ذریعے کشتی کو دریا کے دھارے کی سمت لے جایا جانے لگا، اور جب کشتی بہتے ہوئے دریا کے دھارے پر پہنچ گئی تو چپو روک لیے گئے، کیونکہ کشتی نے رفتار پکڑ لی تھی اور برق رفتار پانی اسے کسی اجنبی منزل کی جانب لے جا رہا تھا۔ اوگلوس نے افسردگی سے کہا کہ بد نصیبی، یہ دیکھو کہ ہم مشکل وقت میں اپنے تمام تر ساز و سامان کو بھی ساتھ نہ لا سکے، لیکن خیر، ہمارا رخ اب نئے جہانوں کی طرف ہے۔ دیکھو وقت اور پانی کا دھارا ہمیں کہاں لے جاتا ہے، جہاں ہماری منزل ہوگی وہیں کے مطابق عمل کر لیں گے۔ ویسے تم لوگوں کو کھانے پینے کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دریا میں پانی کے جانور ہوا کرتے ہیں، مچھلیاں، دریائی گھوڑے اور دوسرے ایسے جانور۔ ایک دریائی گھوڑا ہمارے لیے کافی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہم اس جانور کو شکار کر سکیں گے؟ لاروا نے پوچھا۔ بھیانک جانور ابھی شکار ہو سکتا ہے، لیکن ہماری کشتی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، اور اس لیے مخصوص طرح کی مچھلیاں ہی ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ میں نے اس دوران ایک اور انتظام بھی کیا ہے، میرے مقدس باپ، لاروا نے کہا۔ کیا؟ جواب میں لاروا کشتی کی اوپری منزل سے نیچے اترا، اور جس چیز کو وہ اوپر گھسیٹ کر لایا وہ ایک انسانی بدن تھا جس کی گردن پیچھے کی جانب جھول رہی تھی، اور اسے دیکھ کر وہ لوگ چونک پڑے۔ اوگلوس نے کہا، اوہو، یہ تو میری جانی پہچانی شکل ہے، ذرا دیکھو، اور اس نے بیوی کی طرف رخ کر کے کہا، یہ سلوگا نہیں ہے، غور کرو، یہ سلوگا ہی ہے۔ ہاں واقعی یہ سلوگا ہے، مگر تم اسے کہاں سے اٹھا کر لائے؟ ارے، اور یہ تو مارا جا چکا ہے۔ اوگلوس نے اپنے بیٹے سے سوال کیا، اور لاروا مسکرانے لگا۔ نیچے اور بھی 3 لاشیں موجود ہیں، اور میں یہاں سے روانگی کا خیال دل میں لا کر اس کام پر چل پڑا تھا۔ واہ میرے بیٹے، یہ کام تو تم نے بہت ہی اچھا کیا، کم از کم یہ کچھ وقت تک ہمارا ساتھ دے سکیں گے۔ میں تو اسے دیکھتے ہی بھوک محسوس کر رہا ہوں، چلو ذرا شروع ہو جائیں۔ اور یہ کہہ کر بوڑھا اوگلوس نے اپنے لباس سے ایک مڑا ہوا خنجر نکالا اور لاش کے سینے کے اوپر گوشت والے حصے سے
गोश्त का एक टुकड़ा उतारने लगा। अपना काम करने के बाद उसने ये खंजर अपने बेटों की जान बढ़ा दिया और उसके बाद वो लोग उस लाश का गोश्त जगह जगह से काट काट कर उसे चबाने लगे। ये एक दिलचस्प क़यामत थी। औगुस्तुस ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम सलूगा के बारे में नहीं जानते और उसकी सिफ़ात क्या क्या हैं, लेकिन मैंने तुम्हें उस अमल से महफूज कर दिया है कि तुम्हारे अंदर सलूगा की सिफ़ात ना पैदा होने पाए। 11 अफराद ने एक मजबूत इंसानी जिस्म को कोई 40 मिनट के अंदर हड़प कर लिया और उनकी खुराकें भी ज़्यादा थीं। औरतें और मर्द बड़ी रग़बत से उस गोश्त को खा रहे थे। औगुस्तुस ने हंसते हुए कहा, तुमने देखा कि मैंने ये 2 मंजिला कश्ती इसलिए बनाई थी। मेरा इल्म यह कहता था कि हमें एक दिन यहाँ से फ़रार होना पड़ेगा और हमें सामान की ज़रूरत पेश आएगी। बेशक मेरे बेटे लार्वा ने बड़ी दूर अंदेशी से काम लिया और ये इंसानी लाशें यहाँ महफूज कर लें। पता नहीं बाकी लाशें किसकी हैं, लेकिन खैर कुछ भी हो, यह हमारे लिए एक बेहतरीन ज़रिया खुराक साबित होंगी। कश्ती का सफ़र दिन और रात जारी रहा। तेज़ रफ्तार दरिया बड़ी रवानगी के साथ बह रहा था।